بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام انوکھی ہے داستان محبت کے لیے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر شاہزیبہ عباسی۔ جی جناب، تو آج جن لکھاری کا افسانہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ان لکھاری کا نام ہے زیبا حسن مخدوم اور ان کے لکھے اس افسانے کا نام ہے کچھ دیر مہلت۔ تو رخ کرتے ہیں افسانے کی جانب۔ سپہر ڈھل کر شام میں بدل رہی تھی مگر گرمی کی شدت کم نہ ہوئی تھی۔ دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پورے قبرستان پر ہو کا عالم تھا مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز قبرستان کے بیچوں بیچ ایک قبر کے کتبے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، پھر سر جھکا کر قبرستان پر ایک نظر دوڑائی۔ ہر شے سے اداسی اور وحشت ٹپک رہی تھی۔ یہ قبرستان شہر سے باہر نکلتی سڑک پر واقع تھا۔ کبھی کوئی چیختی چنگھاڑتی گاڑی گزرتی تو یہاں پھیلا سناٹا کچھ پل کو ٹوٹ جاتا۔ وہ کان لگائے کافی دیر تک اس گاڑی کا شور سننے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ دیر کوئی گاڑی نہ آئی تو قبروں پر لگے کتبے پڑھنے لگ گیا۔ مراد بخش ولد اللہ بخش، 1930 تا 2010۔ 80 سال، پتہ نہیں اتنی عمر میں اس نے کیا 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 ہوگا، اس نے سوچا اور ساتھ والی قبر کا کتبہ پڑھنے لگ گیا۔ تصور حسین ولد اکبر حسین، 1987 تا 2012۔ بیچارہ جوانی میں ہی چلا گیا۔ تیسری قبر گر چکی تھی، شاید اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں آتا تھا اور نہ ہی اس پر کتبہ لگا تھا۔ سڑک پر نوجوانوں سے بھری ایک گاڑی نمودار ہوئی۔ تیز آواز میں میوزک لگائے اور شور مچاتے وہ زن سے قبرستان کے پاس سے گزر گئے، مگر میوزک کی آواز کافی دیر تک آتی رہی۔ اکا دکا موٹر سائیکل بھی گزر رہے تھے۔ کتنا ظلم تھا یہ شہر خاموشاں کے واسیوں کے ساتھ کہ زندگی سے محروم ان لوگوں کی آرام گاہ ایک زندگی سے بھرپور سڑک کے کنارے بنا دی جائے۔ ہر پل زندگی کو اپنے سامنے بھاگتے دوڑتے دیکھنا ایک دوہری اذیت۔ اس نے توجہ سڑک سے ہٹائی اور کونے میں بنی دو چھوٹی قبروں کو دیکھا۔ سفیان احمد، تاریخ پیدائش 1 دسمبر 2008، تاریخ وفات 10 مئی 2014۔ کاشان احمد، تاریخ پیدائش 3 ستمبر 2010، تاریخ وفات 10 مئی 2014۔ دونوں بھائی تھے، تاریخ وفات ایک ہی تھی۔ پتنگ لوٹتے ہوئے دونوں سڑک پر آ گئے ہوں گے، اور بچوں کا کام ہی کیا ہے، بیچارے بچے۔ اس نے افسوس کرنا ضروری سمجھا، ہر احساس سے عاری افسوس۔ ان کے ساتھ والی قبر کی حالت بھی خاصی خستہ تھی۔ محمد شریف ولد اللہ وسایا، تاریخ وفات 1999۔ قبر پر لگے کتبے سے تو قبرستان کی سب سے پرانی قبر یہی لگ رہی تھی۔ اب تک تو اس کے وارثین بھی مر کھپ گئے ہوں گے، اس نے سوچا۔ اس لمحے قبرستان کے باہر ایک رکشہ آ کر رکا۔ دو عورتیں اس میں سے اتریں اور رکشے والے سے کچھ کہتی ہوئی قبرستان میں داخل ہو گئیں۔ عورتوں کو آتے دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ ایک تو یہ عورتیں مرے ہوئے لوگوں کو بھی چین نہیں لینے دیتی۔ دونوں تیزی سے چلتی ہوئی ایک قبر کے پاس پہنچ گئیں۔ دیکھ رشیدہ، میں نے کہا تھا نا، میرے ابا جی کی قبر پر درخت نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اللہ بخشے، بڑے ہی نیک انسان تھے ابا جی، ایک عورت نے، جو غالباً اس قبر کے مکین کی بیٹی تھی، دوسری سے کہا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ قبر پر پھول چڑھا کر فاتحہ پڑھنے لگی۔ چل نی سغرا، جلدی کر، درزن کے پاس بھی جانا ہے، پھر گھر جاتے جاتے اندھیرا پھیل جانا ہے۔ دوسری عورت گویا ہوئی، ہاں ہاں چلتے ہیں، اچھا ابا جی، پھر آؤں گی۔ وہ دونوں قبرستان سے باہر نکلی اور رکشے پر بیٹھ کر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر سے اپنے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ الحاج عبدالرزاق احمد اپنی زندگی میں 7 حج کیے۔ 8 اگست 2015 کو وفات پائی۔ یہاں صرف تاریخ وفات کنندہ تھی اور حجوں کی تعداد
ماربل سے بنی قبر کی ظاہری حالت تو اچھی تھی، مگر اندر کے حالات کیا تھے یہ باہر والے بھلا کیا جانے۔ ساری عمر انسان خود اپنی نیکوکاری اور پرہیزگاری کا چرچا چاہتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مرنے والے کو بخشی ہوئی روح ثابت کر دیا جائے۔ ایک تنزیہہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ مشرقی کونے میں ایک بزرگ کا چھوٹا سا مزار تھا۔ کچھ بجھتے ہوئے دیے اوندھے منہ پڑے تھے، جو کبھی کوئی حالات کا مارا کسی منت کے پورے ہونے کے لیے رکھ جاتا تھا۔ اس کی نظر قبرستان کے پاس بنے نلکے پر رک گئی۔ کچھ دیر وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، صدقہ جاریہ اور ثواب کے لیے بنائی گئی چیزوں کو بھی حرام کام کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور پھر قبرستان پر ایک طاہرانہ نظر دوڑائی۔ جتنے خطبے اسے بیٹھے بیٹھے نظر آ رہے تھے اس نے پڑھ لیے تھے، اب ایک ہی رہ گیا تھا جس سے اس نے ٹیک لگا رکھی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گھوم کر اس قبر کے سامنے آیا جس کے خطبے سے ابھی ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اسلم شوکت ولد محمد شوکت، اس نے زیر لب پڑھنا چاہا۔ سفید چمکتے ہوئے ماربل سے بنی اس قبر پر لکھی تاریخ وفات 3 سال پہلے کی تھی۔ اس قبر کے مکین سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ایک گوالا تھا، گاؤں سے شہر دودھ لاتا تو قبرستان کے نلکے سے اس کی مقدار میں خوب اضافہ کرتا۔ اس کا باپ ایک بھینس چھوڑ کر مرا تھا، مگر اس نے اپنی خاص محنت سے ان میں مزید 3 بھینسوں کا اضافہ کیا۔ پھر بچوں کے جوان ہونے پر وہ شہر میں ہی آ گیا۔ اب اس کے بچوں نے جو کبھی اس کے گوالا ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ڈیری فارم بنا لیے تھے، آج اس کی برسی تھی۔ بیٹوں نے سالانہ ختم دلایا تو اس کی قبر کے عذاب میں نرمی کر کے اسے شام تک کی مہلت دے دی گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سورج افق کی جانب جھکتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا قبروں کو اور پھیلتے ہوئے سائے دیکھتا رہا اور پھر اپنی قبر میں اتر گیا۔ مہلت ختم ہو چکی تھی۔ جی جناب، تو یہ تھا زیبا حسن مختوم کا لکھا افسانہ کچھ دیر مہلت۔ امید ہے کہ افسانہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔